حاضرین محترم، آغاز گفتگو سے پہلے آئیے ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا نظام اس کائنات میں کچھ اس طرح سے کام کر رہا ہے کہ جب کوئی انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک بچے کی شکل میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ بچہ دھیرے دھیرے جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، بدن میں طاقت، قوت اور حوصلہ پروان چڑھتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہی نوجوان کہ جو اپنی جسمانی طاقت اور قوت کے معاملے میں بہت آگے تھا، ایک وقت ایسا آتا ہے جب بڑھاپا اس کو گھیر لیتا ہے اور وہ کمزور، ضعیف ہو جاتا ہے۔ بوڑھا ہونے سے پہلے جس شخص نے جوانی کی ایک عمر گزاری ہوتی ہے تو اس جوانی میں اس نے اپنی فیملی کے لیے، اپنے سماج کے لیے بہت کچھ کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا جب وہ شخص کمزور ہو گیا، جسم کی طاقت جواب دینے لگی، کام کاج کے لائق نہ رہا، تو فیملی کا اور سماج کا فرض ہے کہ ایسے بوڑھے شخص کا خاص خیال رکھا جائے، کیونکہ یہی وہ شخص تھا کہ جس نے اب تک اپنی پوری زندگی فیملی کو سپورٹ کرنے میں اور سماج کو آگے لے جانے میں گزاری تھی۔ اب جب یہ کمزور ہو گیا، اسے مدد کی ضرورت ہے، اسے کیئر کی ضرورت ہے، تو پھر جو لوگ اس کے ماتحت ہیں یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس بوڑھے شخص کا خیال کریں۔ لیکن ہمارے سماج میں جو بہت ساری برائیاں ہیں، ان میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بڑوں کا احسان نہیں مانتے، وہ اپنے بوڑھوں کی قدر نہیں کرتے۔ چنانچہ سماج میں آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جب کوئی شخص بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو کوئی شخص اس کے پاس بیٹھ کر کے اس کا دل لگانے کی کوشش نہیں کرتا، جس کی وجہ سے وہ بوڑھا شخص تنہائی کے احساس سے گزرتا ہے۔ ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ اگر اس کے بچوں میں 2 یا 3 یا 4 لڑکے ہیں، سب کے سب جوان ہیں، اور اگر اس بوڑھے باپ کو اگر دواؤں کی ضرورت ہے تو وہ بیٹے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری کو ٹال رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹا کہتا ہے بڑا اس کام کو کرے، بڑا کہتا ہے کہ چھوٹا کرے، تو اسی جو ہے کشمکش میں یہ بوڑھا شخص علاج سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور حالات تو ہم نے یہاں تک دیکھے ہیں کہ جس بوڑھے شخص نے اپنی نوجوانی کی عمر میں، اپنی جوانی کی عمر میں اپنی پوری فیملی کو کھلا کر کے پلا کر کے بڑا کیا ہوتا ہے، جب یہ بوڑھا ہوتا ہے تو لوگ بعض گھروں میں کھانا تک دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور بات یہی آتی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سماج کے اندر جو بوڑھے لوگ ہیں، جو عمر دراز لوگ ہیں، جو کمزور ہیں، جو ضعیف ہیں، جو ناتواں ہیں، ان کے حقوق کا خیال کریں، ان کی کیئر کریں اور ان کی دیکھ بھال کریں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہمارے دین کے اندر خصوصی طور پہ جو رہنمائی دی گئی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے دین کے اندر بوڑھے اور عمر دراز لوگوں کے بارے میں کیا کیا احکام دیے گئے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی تعظیم، اللہ کی تکریم ہر انسان پر فرض ہے، ہر انسان پر لازم ہے، اور اللہ کی تکریم اور اللہ کی تعظیم کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ وہ شخص کہ جس کے جسم کے بال سفید ہو گئے ہوں، جس کی داڑھی سفید ہو گئی ہو، جس کے سر کے بال سفید ہو گئے ہوں، بڑھاپے نے اس کو چہار جانب سے گھیر لیا ہو، اس شخص کی تعظیم و تکریم کی جائے۔ یہ اللہ کی تعظیم کے حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ لہٰذا جو شخص
یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی تعظیم کرے، اللہ کی تکریم کرے، اللہ کا احترام کرے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی تعظیم، اللہ کی تکریم کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ سماج کے اندر اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کہ بوڑھا ہو چکا ہے، جس کے جسم کے بال سفید ہو چکے ہیں، داڑھی سفید ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، ایسے شخص کی تعظیم کی جائے، ایسے شخص کی تکریم کی جائے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، کہ وہ شخص ہماری جماعت اور ہماری صف میں شامل ہی نہیں ہے جو شخص کے بچوں کے ساتھ شفقت نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے۔ لہٰذا اگر کوئی بھی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے اور اپنے آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صف میں، حضور کی جماعت میں شامل سمجھتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ ایک طرف وہ چھوٹوں پر شفقت سے پیش آئے، تو دوسری طرف جو بھی بڑے ہیں، عمر دراز ہیں یا بوڑھے ہیں، ان کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ پیش آئے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو بطور خاص جو عمر دراز لوگ ہیں ان کے احترام کی اس قدر تلقین کی ہے کہ جگہ جگہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں حدیثوں کے اندر بڑوں کا اور بوڑھوں کا احترام کرواتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک قافلہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا، ایک وفد حضور کے پاس آیا اور حضور سے انہوں نے دین کی باتیں سیکھیں۔ جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جاتے ہوئے ان کو کچھ نصیحتیں کیں، اور ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ لوگو، جب تم اپنے علاقوں کے اندر پہنچ جاؤ تو جہاں پر بھی تم رہتے ہو وہاں کے لوگوں کو دین کی بات بتاؤ، وہاں کے لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کا وقت ہو جائے، فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تو کوئی بھی شخص اذان دے دے، لیکن ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، تم میں جو شخص سب سے بڑا ہو، عمر میں سب سے زیادہ ہو، وہ شخص تم کو نماز پڑھائے۔ یعنی کہ اگر کبھی کسی موقع پر نماز پڑھانے کی بات آ جائے اور جو لوگ پیچھے موجود ہیں سب جو ہے نماز پڑھانے کی اہلیت رکھتے ہیں، تو ان میں جو شخص عمر دراز ہے اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کو مصلی پہ آگے کیا جائے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھانے کے معاملے میں، امام بنانے کے معاملے میں جو شخص عمر دراز ہے، جو شخص بڑا ہے، اس کے حق کو مقدم کیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر نماز پڑھانے میں سب برابر ہوں تو اس شخص کو آگے کیا جائے جو کہ عمر میں زیادہ ہو۔ اسی طرح اگر ایک چھوٹا ہے اور ایک بڑا ہے اور وہ آپس میں ملاقات کر رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر یہ ادب سکھایا ہے کہ جو چھوٹا ہو اس کو چاہیے کہ بڑے کو سلام کرے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یسلم الصغیر علی الکبیر والراکب علی الماشی، کہ جو چھوٹا ہو، اگر کبھی ملاقات ہو تو جو چھوٹا ہو اس کو چاہیے کہ بڑے کو سلام کرے، اور اگر کوئی شخص سواری پر جا رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ جو پیدل چل کے جا رہا ہے اس کو سلام کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ سماج کے اندر یہ ویلیو پیدا ہونی چاہیے، یہ قدر پیدا ہونی چاہیے کہ جب بھی دو لوگ آپس میں ملاقات کریں تو جو چھوٹا ہے وہ سلام میں پہل کرے۔ لیکن ہم نے سماج میں دیکھا ہے کہ اگر کبھی کسی مسئلے پر بیٹے اور باپ میں اختلاف ہو جائے، دونوں میں ناراضگی پیدا ہو جائے، بول چال بند ہو جائے، اسی طرح اگر دو بھائیوں میں کسی مسئلے کو لے کر کے اختلاف ہو جائے، ناراضگی پیدا ہو جائے، بول چال بند ہو جائے، تو اب چھوٹا یہ توقع کرتا ہے کہ بڑا بھائی آ کر کے مجھ سے ملے اور سلام میں پہل کرے، بیٹا یہ توقع کرتا ہے کہ باپ مجھ سے آ کے ملے اور سلام میں پہل کرے، جبکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ادب ہم سب کو سکھایا ہے وہ ادب یہ ہے کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے پاس نہیں آئے، یہ چھوٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے بڑے بھائی کو سلام کرے۔ اسی طرح اگر بیٹے اور باپ میں کسی مسئلے کو لے کر کے اختلاف ہو جائے تو بیٹا یہ انتظار نہ کرے کہ باپ میرے پاس آئے اور آ کر کے مجھ سے سلام میں پہل کرے، بلکہ لازم ہے اس پر کہ وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے اپنے باپ کے حق کو پہچانے، اس کے بڑا ہونے کے حق کو پہچانے اور وہ سلام میں پہل کرے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سلام کرنے کے معاملے میں بھی بڑوں کے حق کو مقدم رکھا، اور آپ نے فرمایا یسلم الصغیر علی الکبیر، کہ چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کو سلام کرے۔ اور یہ وہ ادب تھا کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے چھوٹے بچوں کو بچپن سے سکھایا۔
یعنی کہ بڑوں کا احترام کرنا، بوڑھوں کا احترام کرنا، یہ وہ ادب تھا کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بچپن سے رہے۔ وہ کہتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 حجج، کہ میں نے 8 سال تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں گزارے۔ فقال علی یا انس، تو ایک موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، اے انس وقر الکبیر، کہ بڑوں کی عزت کیا کرو، ورحم الصغیر، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کیا کرو، اور اگر تم ایسا کرو گے ترافقنی یوم القیامہ، تو کل قیامت کے دن تمہیں میرا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بڑوں کی عزت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، بوڑھوں کے ساتھ ادب سے پیش آنا، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس قدر پسندیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ بشارت دے رہے ہیں کہ اگر تم بڑوں کا احترام کرو گے، بوڑھوں کا احترام کرو گے، ان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ گے، تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر کل بروز محشر قیامت کے دن تمہیں میرا ساتھ نصیب ہوگا۔ اب کون ایسا شخص ہے جو حضور کا ساتھ نہیں چاہتا؟ کون ایسا شخص ہے جو نہیں چاہتا کہ اسے قیامت کی سختیوں میں حضور کی معیت نصیب ہو، حضور کی قربت نصیب ہو، حضور کی صحبت نصیب ہو؟ ہر شخص اس بات کی تمنا اور آرزو کرتا ہے کہ کاش اسے بروز قیامت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنا ساتھ ملنے کا نسخہ بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر میرا ساتھ چاہیے، میری قربت چاہیے، میری معیت چاہیے، بروز قیامت میرے ساتھ ہونا چاہتے ہو تو کچھ مت کرو، اتنا تو کر لو کم سے کم کہ جو تمہارے بڑے ہیں، جو تمہارے بوڑھے ہیں، ان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ، ان کے ساتھ تعظیم اور تکریم سے پیش آؤ۔ اگر یہ کام کرو گے تو تمہیں کل قیامت کے دن میرا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا ساتھ دینے کی بشارت دی ہے اس عمل کی بنیاد پر، اگر بڑوں اور بوڑھوں کا ادب کیا جائے، احترام سے پیش آیا جائے۔ اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف اس بات کا حکم دیا ہو کہ بوڑھوں اور بڑوں کا احترام کرو، بلکہ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے عمل سے، اپنے فعل سے یہ کر کے دکھایا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث ہے جس کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا، اور اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فتح مکہ کا موقع ہے، اور یہ وہ موقع تھا کہ جب لوگ بڑی تعداد میں آ کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے تھے۔ اسی موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو پیارے صحابی ہیں حضرت ابو بکر، ان کے والد حضرت ابو قحافہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت ابو بکر نے چاہا کہ میں اپنے والد کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لے آؤں تاکہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اسلام قبول کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے والد صاحب کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد حضور کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہو گئے۔ اب حضرت ابو بکر خود عمر دراز تھے، تو ذرا سوچئے کہ جو ان کے والد رہے ہوں گے ان کی عمر کیا رہی ہوگی؟ وہ بھی ٹھیک ٹھاک عمر دراز تھے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ ابو بکر اپنے والد کو میرے پاس لے کر کے آئے ہیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا، لو اقررت الشیخ فی بیتہ لاتیناہ تکرمۃ لابی بکر۔ حضور فرماتے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہوتا، بہتر ہوتا کہ اگر تم اپنے بوڑھے والد کو اپنے گھر پہ رہنے دیتے، لاتیناہ، اور ہم جا کر کے ان سے ملاقات کرتے، اس کے بعد اگر ان کو اسلام قبول کرنا ہوتا تو قبول کرتے۔ اور اس میں دو چیزیں ہوتی، ایک تو ان کے بڑھاپے کا احترام بھی ہو جاتا، ان کے بڑھاپے کا خیال بھی رکھ لیا جاتا، اور اس کے ساتھ ساتھ ابو بکر کی عزت افزائی بھی ہو جاتی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو زیادہ پسند کیا کہ اگر کوئی شخص عمر دراز ہے، کوئی شخص بوڑھا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ بوڑھا میرے پاس آئے، حضور نے اس بات کو پسند کیا کہ میں جاؤں اس بوڑھے کے پاس اور جا کر کے میں جو ہے ان سے گفتگو اور بات چیت کروں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سماج کے اندر اس ویلیو کو بھی پیدا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص بوڑھا ہے، کوئی شخص عمر دراز ہے، تو یہ توقع اور یہ آرزو نہ کی جائے کہ وہ بوڑھا ہمارے پاس آئے، بلکہ ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اس بوڑھے کے پاس جائیں اور بوڑھے کے پاس جا کر کے اس سے ملاقات کریں۔ اور یہی وہ چیز ہے جو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس عمل میں ہم کو سکھائی۔ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی موقع پر گفتگو کا موقع ہوتا ہے، تو اس پر جو ہے بڑے بھی آ جاتے ہیں، چھوٹے بھی آ جاتے ہیں۔ تو اگر بڑے بھی موجود ہیں، چھوٹے بھی موجود ہیں،
تو حق یہ بنتا ہے کہ جو بڑے ہیں ان کو گفتگو کا موقع دیا جائے، چھوٹے خاموش رہیں، جب بڑے بات کر رہے ہوں تو ان کو بات کرنے کا موقع دیا جائے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کا نام حضرت عبد الرحمن بن سہل تھا، اور ان کے ساتھ 2 بڑے لوگ تھے۔ اب یہ 3 لوگ جن میں حضرت عبد الرحمن ہیں اور 2 اور حضور کے صحابی ہیں، یہ تینوں لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد کسی مسئلے پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ جب گفتگو شروع ہوئی تو جو حضرت عبد الرحمن تھے جو کہ عمر میں چھوٹے تھے، وہ آگے بڑھ کر کے حضور سے بات کرنے لگے۔ جب حضور نے دیکھا کہ عبد الرحمن چھوٹے ہیں اور ان کے ساتھ 2 بڑے لوگ آلریڈی موجود ہیں، وہ بات نہیں کر رہے ہیں، یہ چھوٹے بات کر رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو تلقین کی اور آپ نے فرمایا کبر کبر، کہ عبد الرحمن ذرا ٹھہرو، جو تمہارے ساتھ جو تمہارے بڑے ہیں ذرا پہلے ان کو بات کرنے دو۔ اور یہ بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تاکید کے ساتھ 2 دفعہ ارشاد فرمائی کبر کبر، کہ عبد الرحمن جلدی نہ کرو، جو تمہارے بڑے ہیں پہلے ان کو بات کرنے دو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی مجلس کے اندر اگر چھوٹے بھی موجود ہوں، بڑے بھی موجود ہوں، تو پھر حق یہ بنتا ہے کہ جو بڑے ہیں ان کو بات کرنے کا موقع پہلے دینا چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک تنہائی کے احساس سے گزر رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کے پاس جلدی بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، اور انہیں اگر کوئی ان کے ساتھ محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آ جائے تو ان کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ اگر کوئی جو ہے نرمی سے ان کے ساتھ 2-4 باتیں کر لے تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس بات کو سمجھتے تھے، حضور نفسیات کے بھی عالم تھے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، توجہ سے سنیے گا۔ ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت مسور بن مخرمہ ہے، ان کے والد صاحب بوڑھے تھے، عمر دراز تھے۔ ایک دفعہ کا موقع ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کہیں سے کچھ کپڑے آئے۔ اب جب ان کے والد صاحب کو خبر ملی، حضرت مسور کے والد صاحب کو خبر ملی کہ کچھ کپڑے حضور کے پاس آئے ہیں، تو ان کو لگا کہ ہم بھی حضور کے پاس چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم کو بھی کچھ کپڑے مل جائیں۔ چنانچہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر پہ پہنچتے ہیں، اور گھر پہ پہنچنے کے بعد دروازے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو آواز لگاتے ہیں، حضور سے بات چیت کرتے ہیں۔ حضور کو پتہ چل گیا کہ میرے فلاں صحابی میرے پاس کپڑا لینے کی غرض سے آئے ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کی آواز سن کے اپنے کمرے سے باہر نکلے، وَمَعَهُ قُبَاءٌ، اور آپ کے پاس قبا کا ایک کپڑا تھا، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو وہ کپڑا دیا، لیکن کپڑا کس انداز میں دیا اس کو ذرا نوٹ کیجئے۔ حدیث میں آتا ہے وَهُوَ يُرِيهِ مَحَاسِنَهُ، کہ جس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس بوڑھے شخص کو وہ کپڑا دے رہے تھے، یُرِيهِ مَحَاسِنَهُ، تو اس کپڑے کی خوبیاں بتا رہے تھے کہ دیکھو یہ کپڑا ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ بہتری ہے۔ اور یہی نہیں، حضور نے اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک ان سے کہا خَبَأْتُ لَكَ هَذَا خَبَأْتُ لَكَ هَذَا، کہ یہ کپڑا میں نے تمہارے لیے چھپا کر رکھا تھا، یہ کپڑا میں نے تمہارے لیے چھپا کر رکھا تھا۔ تو گویا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس قول سے ان کو ایک احترام دیا، ان کو ایک عزت دی، اور ان کو یہ احساس دلایا کہ میں تمہاری کتنی قدر کرتا ہوں، میں تمہارا کتنا خیال رکھتا ہوں۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ یہ کپڑا میں نے تمہارے لیے چھپا کر رکھا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی بوڑھا ہے، کوئی شخص عمر دراز ہے، تو چونکہ آخری عمر میں پہنچنے کے بعد جو طبیعت اور مزاج ہوتا ہے وہ عجیب سا ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر ہر بوڑھا شخص یہ تمنا اور آرزو کرتا ہے کہ اس کو جو ہے نرمی اور محبت کے ساتھ پیش آیا جائے، اس کی دلجوئی کی جائے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس لیے اس صحابی کی دلجوئی کی، اور ہم سب کو یہ درس دیا کہ اگر ہمارے گھر کے اندر یا ہمارے سماج کے اندر کوئی بوڑھا شخص ہے تو ہم بھی اس طرح اچھی گفتگو کے ذریعے، اچھے الفاظ کے ذریعے ایسے بوڑھے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اب ایک بات اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ بڑھاپے میں لوگوں کا خیال رکھنا یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ابھی تو ہم سب جوان ہیں، جو بھی جوان ہیں ہم میں سے، ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے، لیکن ذرا سوچیے کہ جس وقت ہم لوگ بوڑھے ہوں گے، جس وقت ہم لوگ بڑھاپے سے گزر رہے ہوں گے، اس وقت ہم کیا توقع کر رہے ہوں گے؟ کیا اس وقت ہم یہ چاہیں گے کہ ہم کو نظر انداز کیا جائے؟ کیا اس وقت ہم یہ چاہیں گے کہ ہم بیمار ہوں تو کوئی ہماری دوائیوں کو نہ پوچھے؟ کیا اس وقت ہم یہ چاہیں گے کہ ہم کو بھوک لگی اور کوئی ہم کو کھانے کو نہ پوچھے؟ ہرگز نہیں۔ ہم اس وقت یہ توقع اور آرزو کر رہے ہوں کہ ہم کو بھی اہمیت دی جائے، ہمارے پاس بھی لوگ آ کر کے بیٹھیں، ہم سے 2-4 باتیں کریں، ہماری بھی دل جوئی کریں،
ہم کو اگر بھوک لگی ہو تو ہم کو کھانا لا کر کے دیں، اگر ہم بیمار پڑے ہوں تو ہماری دوائیوں کا انتظام کریں۔ تو جس چیز کی توقع اور آرزو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر اس وقت جو بوڑھے ہیں ہم ان کا خیال اسی طرح سے رکھیں۔ اور یہ عمل اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے کہ اگر آج ہم بوڑھوں کے ساتھ یہ عمل کریں گے اور بوڑھوں کا خیال رکھیں گے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب ہم بوڑھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا فرما دے گا جو ہمارے بڑھاپے میں ہمارا خیال رکھیں گے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما اکرم شاب شیخا لسنہ الا قید اللہ لہ من یکرمہ عند سنہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی نوجوان نے کسی بوڑھے کی تعظیم کی، کسی نوجوان نے کسی بوڑھے کی تعظیم کی، کسی کی عزت افزائی کی اس کے بوڑھا ہونے کی وجہ سے، لسنہ الا قید اللہ لہ من یکرمہ عند سنہ، تو اللہ رب العزت اس کے بڑھاپے کے وقت ایسے لوگوں کو پیدا فرما دے گا جو کہ اس کی تعظیم کریں گے، اس کی عزت کریں گے۔ تو مطلب صاف ہے، آج آپ بوڑھوں کا احترام کریں گے، آج آپ بوڑھوں کی عزت کریں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب آپ بوڑھے ہوں گے تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پیدا فرما دے گا جو کہ آپ کے بڑھاپے کے وقت، جو کہ آپ کی بزرگی کے وقت میں آپ کا خیال رکھیں گے۔ اور ایک اور حدیث سنا کر کے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا۔ حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ البرکۃ مع اکابرکم، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے بڑوں کے ساتھ برکت رکھی ہوئی ہے، لہٰذا جو شخص اپنے بڑوں کی، اپنے بوڑھوں کی جتنی خدمت کرے گا، جتنا ان کا خیال رکھے گا، اتنے ہی اس کو اللہ رب العزت برکتوں سے نوازے گا۔ لہٰذا جو شخص بھی اپنے بوڑھے ماں باپ یا بوڑھے دادا دادی یا جو بھی فیملی کے اندر بوڑھا شخص ہے اس کی جتنی خدمت ہو سکتی ہے خدمت کرے، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت خدمت کرنے والوں کو برکتوں سے نوازے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔